اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ اس سے پہلے سورہ الواقعہ کی 56 آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ یہاں آیت نمبر 57 تا آیت نمبر 74 تک بیک وقت اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت پر استدلال ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم لوگ تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم لوگوں کو یقین کیوں نہیں آتا کہ وہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے؟ آخر اس میں تعجب اور شک والی کون سی بات ہے؟ جب پہلی دفعہ اللہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ مکہ کے مشرکین اللہ تعالیٰ کی توحید اور قیامت یعنی آخرت پر معترض تھے۔ اس کے جواب میں آخرت کا ثبوت اور توحید کی تصدیق، توحید کی صداقت ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پر جو منی تم ٹپکا دیتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں؟ تم تو وہ پانی کی بوند ٹپکا کر فارغ ہو جاتے ہو، اس کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر ایک حیرت انگیز تخلیقی مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ نطفہ علقہ میں تبدیل ہوتا ہے، علقہ مضغہ بنتا ہے، مضغہ سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد جوڑ بند درست ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آنکھوں، کانوں اور ناک کا نقشہ تیار ہوتا ہے، اور یہ تمام مراحل 3 اندھیریوں کے اندر فی ظلمات ثلاث سورہ زمر 3 اندھیریوں کے اندر اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اب ان تمام مراحل میں بچے کی پیدائش شروع سے لے کر آخر تک، کیا اس میں بچے کے مرحلہ وار جو تخلیقی مراحل ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، کیا اس میں تمہارا کوئی حصہ ہے؟ اس کی تذکیر و تانیث میں بچہ کیسا ہوگا، صحت کے لحاظ سے کیسا ہوگا، جب اسے زندگی ملے گی، جب یہ دنیا میں آئے گا تو کیا یہ کسی قوم کے لیے عروج کا باعث ہوگا یا اس کے لیے ذلت کا باعث ہوگا؟ یہ نہ تم جانتے ہو، نہ اس میں تمہارا اختیار ہے۔ تو اس لحاظ سے جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ تمہارا کوئی کردار اس میں نہیں ہے اور تمہارا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اب تک جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے، اس کا پیدا کرنے والا، ایک ایک مرحلے کی نگرانی کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مکمل جتنے بھی تخلیقی مراحل سے ایک بچہ گزرتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، اس میں ایک انسان، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، حکماء ہوں، بہت بڑے اطباء ہوں، کسی کا کوئی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے۔ وہ چاہے تو بیٹے پیدا کرے، چاہے تو بیٹیاں پیدا کرے، چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے، چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ یخلق ما یشاء، یہ اس کی چاہت ہے، جو چاہے پیدا کر دے۔ جب ہم ان آیات کی تلاوت کریں تو ہر سوال کے جواب میں بڑے عجز و انکساری کے ساتھ ہمیں کہنا چاہیے بل انت یا رب، بل انت یا رب، کہ اے رب العزت، اے اللہ، تیری ہی تخلیق، تیری صنعائی اور تیری خلاقی کا یہ سب مظہر ہے۔ اور بعض روایات کی بنا پر تفسیر عثمانی کے اندر لکھا ہے کہ بل انت یا رب یہ کہنا مستحب ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین الا نبدل امثالکم، ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے
اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری مثل بدل کر لائیں۔ جس طرح ہم تمہاری زندگی کے مالک اور مختار ہیں، اسی طرح تمہاری موت کے بھی مالک اور مختار ہیں۔ موت کا ایک وقت معین ہے، اس سے پہلے کوئی مر بھی نہیں سکتا، اور موت کا وقت جب آ جائے اس کے بعد وہ ایک لمحہ کے لیے جی بھی نہیں سکتا۔ یہ جو آیت ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، یہ مقام بھی مشکلات القرآن میں سے ہے۔ بہرحال اس کی جو توجیہ بیان القرآن میں بیان ہوئی ہے اس کے مطابق یہاں پر دو زندگیوں کا ذکر ہے، انسان کی دو، ایک دنیاوی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی، اور درمیان میں موت۔ موت کی سرحد کہ اس طرف بھی تم ہو اور اس طرف بھی تم ہو، اور درمیان میں ایک وقفہ ہے اور وہ پردہ ہے، ایک برزخ ہے اور وہ موت ہے۔ بقول شاعر، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہاں سمجھنے کا اصل نقطہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو انسانی جسم مٹی کے اندر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روح وہ زندہ رہتی ہے۔ انسانی جسم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل قیامت والے دن کیا یہی جسم اس کو ملے گا جو دنیا میں تھے؟ کیا یہی اسے جسم عنایت ہوگا؟ کیونکہ دنیاوی جسم ہم اگر صحیح سائنسی مشاہدہ اس کا کریں تو یہ اربوں خلیات اس کے ٹوٹتے ہیں، ناخن گھستے ہیں، جسمانی خلیات جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، نئے بنتے ہیں۔ یہ مسلسل انسانی جسم تبدیل ہوتا ہے، جو 10 سال پہلے جسم تھا وہ آج نہیں ہے، جو 20 سال پہلے تھا وہ آج نہیں ہے۔ یہ مسلسل یہ انسانی جسم جو ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ آخرت میں یہ بعید از قیاس ہے کہ یہی جسم دوبارہ ملے، البتہ اس جیسا جسم اللہ تعالیٰ عنایت کریں گے۔ اور ایک اور سوال ہے کہ اگر یہی جسم آخرت میں ملے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ 20 سال والا جسم، 40 والا، 60 والا، کون سی عمر والا وہ جسم وہاں پر عنایت ہوگا؟ چنانچہ آخرت میں انسان کو دنیا کے جسم جیسا جسم عنایت کیا جائے گا، اور اس کی روح اور اس کے جسم کے ساتھ ملا دی جائے گی۔ اور یہ ذکر آیا ہے اس بات کا 3 مقامات پر قرآن مجید کے اندر۔ سورہ یاسین آیت نمبر 99، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 99، سورہ یاسین آیت نمبر 81 اور سورۃ الدہر آیت نمبر 28۔ بہرحال دوبارہ انسان جب زندہ ہوگا، اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح ملا دی جائے گی، تو اس کے شعور اور اس کی ذات کا تسلسل وہیں سے جوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ ٹوٹا تھا، اور پھر اس لحاظ سے جہاں سے وہ لمحہ اس کا ٹوٹا تھا دنیا کے اندر، وہاں سے وہ جوڑ دیا جائے گا۔ پھر وہ تمام دنیاوی معاملات اور کاروبار اور حالات وہ اس کو یاد آ جائیں گے۔ چنانچہ اس آیت کا جو سادہ سا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہاری 2 زندگیوں کے درمیان ہم نے ہی موت کا پردہ حائل کر رکھا ہے، تو کیا ہم اس پر قادر نہیں کہ تم جیسے وجود دوبارہ پیدا کر دیں؟ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی تخلیق میں اٹھائیں جس سے تم نہیں جانتے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہیں ہم ایک ایسے عالم میں اٹھا کھڑا کریں جس کے بارے میں تم نہیں جانتے، جس کی کیفیت سے آج بالکل تم ناواقف ہو، یعنی عالم آخرت میں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔